باب 11 ادب پہلا کرینہ ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ ایک عرصے سے ہماری پیاری لڑکیوں میں ایک بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اپنے حقوق اور ہر غلط چیز پہ اپنے لیے آواز اٹھانے کی مہم دیکھ کے ان کے خیال، ان کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے کہ زندگی بس اپنی مرضی سے گزارنی ہے، دوسروں کی رائے کو فوراً سے جھٹک دینا ہے اور بس اپنی منمانی کرنی ہے۔ جو آپ کو ٹھیک لگے وہی ٹھیک ہے، جو آپ کو غلط لگے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کو ٹالریٹ کرنے کی۔ بس اپنی کرو، اپنے لیے جیو، اپنے آپ پہ محنت کرو۔ ایک حد تک یہ باتیں درست ہیں، اس لیے کہ واقعی ہم سب کو اپنے سیلف کانفیڈنس اور اپنی ذات کے اوپر بہت محنت کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ باتیں حد سے بڑھ جائیں تو یہ ہمیں نقصان دیں گی۔ جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں وہاں سرکش باتوں سے نہ گھر بستے ہیں، نہ آپ کو لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہر چیز میں منہ پھٹ ہو جائیں گی، دوسروں سے کنارہ کش ہو جائیں گی، کسی بات پہ صبر کرنا نہیں سیکھیں گی، تو پھر وہ صبر پہ اجر کے وعدوں کا کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد، وہ کسی کو درگزر کرنے کا انعام، کسی اور کے لیے تکلیف اٹھانے کا ثواب اور آداب کے اچھے بدلے کا کیا ہوگا؟ اگر صرف اپنی مرضی سے جینا ہے تو پھر اللہ نے دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ جنگل میں کر دیتا جہاں ہم جانوروں کی طرح جہاں جی چاہتا منہ اٹھا کے چل دیتے۔ دیکھیں، اگر تو آپ کوئی بہت ہی آزاد خیال خاتون ہیں جن کے نزدیک ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے تو میری کتاب آپ کے لیے نہیں ہے۔ میری کتاب ان لڑکیوں کے لیے ہے جو اسی معاشرے میں رہنا چاہتی ہیں، جو اپنے بڑوں کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہیں، جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتی، اور سب سے بڑھ کے جو جانتی ہیں کہ دنیا والوں کے ساتھ رہنے کے کچھ مینرز ہوتے ہیں، گھر بسانے کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، معاشرہ آپ سے کچھ چیزوں کی توقع کرتا ہے اور ان کے بغیر آپ سوشل میڈیا پہ تو گزارا کر سکتے ہیں، حقیقی زندگی میں نہیں۔ خیر، گزارا آپ کر لیں گی، لیکن ارد گرد کے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے بہت خراب ہوتی جائے گی۔ آپ خود کو تنہا کر دیں گی، کیونکہ جو آپ کو ٹھیک لگے وہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک سبجیکٹو سچ ہے۔ فلسفی میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ سچ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹو اور ایک آبجیکٹو۔ سبجیکٹو ٹروتھ وہ ہوتا ہے جو ہر انسان کے لیے الگ ہوتا ہے۔ چور کو لگتا ہے کہ وہ اتنے مسائل کا شکار ہے کہ اگر وہ چوری کر کے اپنے مسئلے حل کرے گا تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن آبجیکٹو ٹروتھ یہ کہتا ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز لینا جرم ہے، چاہے کرنے والے کو ایک مسئلہ ہو یا 1000 مسئلے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم آبجیکٹو سچ کو مانتے ہیں، سب کے لیے سچ ایک ہے، قانون برابر ہے، ہماری مرضی سے قوانین نہیں بدل سکتے، ہم آداب کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جو آداب ہیں وہ وہی ہیں جو رائج ہیں، جو معروف ہیں۔ بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں جھڑک کے بات کرنا غلط ہے، پھر چاہے آپ کی بات کتنی درست کیوں نہ ہو۔ اس بات کو اگر آپ جسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے۔ استادوں کے نام رکھنا اور ان کے پیچھے ان کا مذاق اڑانا غلط ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کول ہے اور یہ آپ کی یونیورسٹی میں سب کرتے ہیں اور یہ استاد تو آپ سے عمر میں 5 سال ہی بڑے ہیں، تو یہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتاب ان لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنے مینرز کو مزید بہتر بنانا چاہتی ہیں۔ جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں ہمارا آدھا دن ٹیچرز کے ساتھ گزرتا آیا ہے، اسکول ٹیچرز، اکیڈمی ٹیچرز، قاری صاحب، ٹیوشن کے لیے گھر آنے والے ٹیچرز وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سب سے زیادہ برے ہمیں قاری صاحب لگا کرتے تھے۔ وہ آتے بھی عین دوپہر کے وقت تھے، جب ہم تھک کے اسکول سے آتے تھے۔ ان کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کے نہ آنے کی دعائیں شروع ہوتی تھی۔ قرآن پڑھنا سب سے مشکل لگا کرتا تھا۔ اب اس عمر میں آ کے معلوم ہوا
کہ یہی تو ساری آسانیوں کا راستہ تھا، اسی سے گزر کے تو ہر مرحلہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن قاری صاحب جتنے بھی برے لگتے ہوں، میں نے یا میرے بھائیوں نے کبھی ان کے نام نہیں رکھے، ان کے سامنے سر جھکا کے پڑھتے تھے۔ میں مدرسے میں قرآن بھی پڑھنے جایا کرتی تھی، اور کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، ایک بات ضرور سیکھی کہ جو استاد ہے اس کا بہت بلند درجہ ہے۔ چاہے میری استانی عمر میں مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن استانیوں کے سامنے کبھی میں نے منہ نہیں بنائے، ان کے سامنے بک بک نہیں کی، زبان کو لگام دی اور سر جھکائے رکھا۔ آپ اگر زندگی میں کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کا ادب شروع کر دیں۔ یہ میری ایک ٹیچر کہا کرتی تھی، کیونکہ اس طرح آپ کو اس چیز میں اتنی برکتیں ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر رزق کم ہے تو جب خریداری کے وقت پیسے نکالیں تو ان نوٹوں کو احتیاط سے نکالیں اور دکاندار کو تھماتے ہوئے دل میں شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس قابل بنایا کہ نوٹ خرچ کر رہے ہیں۔ کارڈ سوائپ کرتے وقت کندھے جھکا کے رکھیں کہ شکر ہے آج اس مقام پہ ہیں کہ اپنا بینک اکاؤنٹ ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے رزق میں برکت پڑے گی۔ پڑھائی کرنا مشکل لگتا ہے تو اپنی کتابوں کو احتیاط سے رکھا کریں، ان کو زمین پہ نہ گرنے دیں، ان کو لاپرواہی سے نہ پھینکیں، ان کا ادب کریں، آپ کو علم میں برکت ملے گی۔ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کا فیض نصیب نہیں ہوتا تو اس کتاب کا ادب شروع کریں۔ یہ پڑھی جا رہی ہو تو ادب سے بیٹھیں، سر پہ دوپٹہ جمائے رکھیں، اس کے لیے اہتمام کریں۔ اس کو پڑھتے وقت فون بالکل آف کر دیں اور درمیان میں کسی سے بات کریں نہ بات کا جواب دیں، حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی سر کی جنبش سے دیں۔ بس شاعر اللہ کا احترام دلوں کے تقویٰ میں سے ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے قرآن، اذان کی آواز، ان کا احترام کرنا، ان کے سنتے ہی ہر کام چھوڑ کے ادب سے بیٹھ جانا، یہ تقویٰ ہے، اور یہ آپ کو زندگی میں بہت سی بلندیاں اور بہت سی برکتیں عطا کرے گا۔ اللہ کی کتاب ہو یا علم کے چشمے، یہ ادب والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ بے ادبوں پہ یہ اپنی برکتوں کے دروازے وا نہیں کرتے۔ استادوں کا احترام کرنا اور ان کے نام نہ رکھنا بھی آپ کو بہت بلند بخت بنائے گا۔ میری ایک ٹیچر تھی جنہوں نے مجھے ہمیشہ بیک بینچر سمجھا اور کبھی مجھ سے کوئی خاص نرم رویہ نہ رکھا، لیکن میں جب بھی بعد میں کسی محفل میں ان سے ملی، انہوں نے ہمیشہ فخر سے مجھے دیکھا۔ جب میں نے بورڈ ٹاپ کر لیا تھا اور ہر جگہ بتاتی تھی کہ یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، میں نے بھی ہر جگہ فخر سے تعارف کروایا کہ یہ ہے میری ٹیچر جن کی وجہ سے میں نے بورڈ ٹاپ کیا۔ حالانکہ اس میں ان کا کمال بہت ہی کم تھا، لیکن یہ آداب ہوتے ہیں، یہ مینرز ہوتے ہیں جو انسانوں کو اچھے اور برے کی کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں۔ میں جس مدرسے میں قرآن کی تعلیم لینے جاتی تھی، وہاں ہمارے ٹیسٹ بھی ہوتے تھے۔ ٹیسٹ کو چیک کر کے نمبر لکھ کے مدرسے والی باجی ہمیشہ ساتھ ایک دعا لکھا کرتی تھی کہ اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اپنا ٹیسٹ لیے ان باجی سے جھگڑ رہی تھی کہ آپ نے مجھے 99 نمبر دیے ہیں، حالانکہ میرے پورے 100 آنے چاہیے تھی۔ اس نے ان سے اتنی بحث کی کہ حد نہیں۔ میں کسی کام سے اسٹاف روم میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہی باجی ایک سینئر ٹیچر سے پریشانی سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس بچی کو درست مارکس دیے تھے، ایمانداری سے بھی دیے تھے، بات قرآن کے ٹیسٹ کی ہے، اس کا نمبر یہاں سے نہیں بڑھتا، میں اب کیا کروں؟ سینئر ٹیچر نے فوراً سے کہا کہ آپ سوچ کیوں رہی ہیں، آپ فوراً سے اس کا ایک نمبر بڑھائیں، اس کو پورے 100 نمبر دیں اور اپنی دعا پین سے کاٹ لیں، بات ختم۔ اس بات نے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے، روح تک کانپ گئی۔ استادوں سے نمبر لینے کی بجائے ان کی دعا لینی چاہیے۔ میں نے کبھی کالج میں کسی ٹیچر کے پیچھے اس کا مذاق نہیں بنایا، حالانکہ کالج میں یہ بہت عام ہے۔ سیم کو میں دیکھتی ہوں، جب سے وہ یونیورسٹی جانے والا ہوا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اس کو منع کرو تو کہتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں سب ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے ٹیچرز خود اتنے بدتمیز ہیں، ہمارے ٹیچرز ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ اسی قابل ہیں کہ ان کے نام رکھے جائیں۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ استاد استاد ہوتا ہے، بھلے وہ اچھا ہے یا برا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے یا آپ کو بلی کر رہا ہے یا کسی طرح آپ کو ایبیوز کر رہا ہے
تو وہ الگ کیس ہے، لیکن یوں استاذہ کے نام رکھنا، ان کا مذاق بنانا اور ان کا ادب نہ کرنا، یہ کسی لحاظ سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے اہم چیز، استاد کی غلطی نکالنا بھی ایک غلطی ہے۔ اگر بڑی کلاس میں استاد کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے جو آپ کے خیال میں غلط ہے، یا ان کا کوئی ایسا سیاسی ویو جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں، تو خدا را ان سے بحث مت کیا کریں۔ استادوں سے جیتنے کی خواہش کرنا افسوسناک ہے، ان کی دعا لیا کریں، یا اگر جیتنا ہے تو علم میں جیتیں، وہ اس سے خوش ہوں گے۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ سے چلے جانے کے بعد کبھی اساتذہ مل جائیں تو یا تو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہم یونیفارم میں نہیں ہوتے، اور اب انہوں نے ہمیں گریڈز نہیں دینے ہوتے، اس لیے ہم ان سے نارمل طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ایسے نہ کیا کریں۔ آپ کو کسی محفل یا بڑے بازار میں بھی اگر آپ کا استاد نظر آ جائے تو بھلے اس نے اپنے وقت میں آپ کو سزائیں دی ہوں، یا پیرنٹس کو شکایات لگائی ہوں، یا آپ کی بایولوجی کی بک سے رسالہ پکڑا ہو، آپ اگر ایک با ادب انسان ہیں تو آپ فوراً ان کے پاس جائیں، ان کو سلام کریں، ان سے خوشی سے ملیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کے دل میں ان کے لیے بہت ادب ہے، بہت احترام ہے، اور آپ آج جو کچھ بھی ہیں ان کی وجہ سے ہیں۔ کسی استاد کو اس کے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ پہ اگر اپنا اسٹوڈنٹ مل جائے اور وہ اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے یوں بات کرے گویا استاد اس کا پیر و مرشد ہے، تو سوچیں استاد کتنی دعائیں دے گا، کتنا خوش ہوگا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی شخصیت بنانے میں اس استاد کا ہاتھ نہ ہو۔ ابھی آپ کو نہیں لگے گا، لیکن ان کی کہی کوئی ایک بات بھی اگر زندگی میں آپ کے کام آئی ہے تو بس اس نے آپ کو خرید لیا ہے۔ یوں اپنے بڑوں کو خوش کرنے، ان کا مان رکھنے میں انسان کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہاں کتنی انرجی لگ جاتی ہے۔ والدین کی عظمت پہ میں کوئی لمبا مضمون نہیں لکھنا چاہتی، لیکن میں کچھ ایسے اہم پوائنٹس کو اٹھانا چاہتی ہوں جو آج کل کی اولادیں اگنور کر دیتی ہیں۔ جب امی ہمارے موبائلوں کو لان تان کرتی ہیں، جب امی ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے فارغ بیٹھے دیکھ کے کام کہہ دیتی ہیں، جب ابو بات بات پہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جب کسی دوست سے زیادہ دوستی کرنے پہ امی ابا ٹوک دیتے ہیں، جب یوں لگتا ہے کہ وہ ہر وقت ڈانٹتے ہیں، ہر وقت تفتیش کرتے ہیں، ہر وقت ہماری پرسنل اسپیس سلب کرتے رہتے ہیں، تو ایسے موقعوں پہ وہ والدین کے سامنے اف نہ کہنے والی آیات بولنے لگتی ہیں، وہ کسی اور زمانے کی باتیں لگتی ہیں۔ امی کو ٹوکنا اور جھڑکنا لازمی لگتا ہے کیونکہ اس کے بغیر امی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ امی ابا کا ہر کام کرنا مشکل لگتا ہے۔ ایسے میں کچھ باتیں ہیں جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ امی ابا آپ کو کبھی آپ کی پرسنل اسپیس نہیں دیں گے، امی ابا کبھی نہیں بدلیں گے۔ یہ اسی طرح اپنی آخری عمر تک آپ کو بات بات پہ آوازیں دیں گے، بات بات پہ کام کہیں گے، بات بات پہ ٹوکیں گے۔ ان کو آپ کے دوست کبھی اچھے نہیں لگیں گے، ان کو آپ کا ہر وقت فون پہ رہنا نہیں اچھا لگے گا۔ ان باتوں کو آج ذہن میں لکھ کے رکھ لیں، یہ نہیں بدلنے والے، اور جیسے جیسے ہم جوان اور یہ بوڑھے ہوتے جائیں گے، یہ بچے بنتے جائیں گے۔ کبھی دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ بات بات پہ سوال کرتے ہیں، بات بات پہ بگڑ جاتے ہیں، اچھے بھلے کھیلتے کودتے رونے لگ جاتے ہیں، ہر چیز پوچھتے ہیں مگر پیارے لگتے ہیں۔ بڑوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے چہرے پہ جھریاں آ جائیں تو یہ بوڑھے پھر پیارے نہیں لگتے، اریٹیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں کہ یہ بوڑھے کبھی نہیں بدلیں گے، یہ آپ کو اسی طرح اریٹیٹ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ایک دن یہ خاموش ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر یہ آپ کو راہداری سے گزرتے دیکھ کے پانی نہیں مانگیں گے، یہ آپ کو رات کو 3 دفعہ چٹکی چڑھانے نہیں اٹھائیں گے، یہ آپ کو شوگر کی دوا ہر رات بار بار یاد نہیں کرائیں گے، یہ آپ کو فارغ بیٹھے دیکھ کے کام کے لیے نہیں پکاریں گے، یہ رات کو لاؤنج میں خالی خولی بیٹھ کے آپ کا انتظار نہیں کریں گے جب آپ اپنے کمرے میں موبائل میں سر دیے بیٹھے ہوں گے، یہ ایک دن خاموش ہو جائیں گے۔
ان کی ساری باتیں جو آج بری لگتی ہیں کل کو یاد آئیں گی، پھر لگے گا کہ تھوڑا بہت صبر کر لیتے تو کیا تھا، پھر سمجھ آئے گی کہ وہ اریٹیٹ نہیں کرتے تھے، وہ توجہ مانگتے تھے اور آپ سے، اور کیا باتیں کرتے، اکانومی ڈسکس کرتے، سیاسی حالات پہ تجزیہ مانگتے۔ چلو ابو تو پھر بھی سیاسی حالات پہ بات کر لیتے ہیں، امیاں عموماً سادی ہوتی ہیں، وہ آپ سے اور کیا بات کریں، کس طرح آپ کی توجہ مانگے۔ میں نے ایک قول پڑھا تھا کہ والدین کے ساتھ ایسے رہو جیسے کوئی خریدا ہوا غلام ہوتا ہے، سر جھکا کے، کسی بات پہ اف نہ کرتے ہوئے، ہر بات پہ جی بسم اللہ کرتے ہوئے۔ میرے ایک جاننے والے 2 بھائی ہیں، بہت ہی برے مالی حالات تھے ان کے، پھر ان کے والد بیمار پڑ گئے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنے والد کی بہت خدمت کی۔ والد بیماری میں بہت چڑچڑے ہو گئے، بار بار ان کو گالیاں دیتے، رات میں کئی دفعہ اٹھاتے، وہ اپنے والد کے ڈائپرز تک خود بدلتے تھے، کسی اور کو نہ کرنے دیتے، انہیں نہلاتے دھلاتے، رات کو ان کی ڈیوٹیاں دیتے۔ والد اسی بیماری میں فوت ہو گئے اور پھر سارے زمانے نے دیکھا کہ ان بھائیوں کو ایسا بخت لگا کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ ان کی کوئی پرانی زمین اچانک سے اچھے داموں میں بک گئی، انہوں نے اس کے بعد مزید پراپرٹی خرید لی۔ وہ چیز جس چیز میں ہاتھ ڈالتے وہ سونا بن جاتی۔ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے گھر بنائے، وہ ابھی تک نعمتوں سے مالا مال ہیں، حالانکہ دونوں اتنے لائق نہیں تھے، بس ان کو بخت لگ گیا۔ میں سوچتی ہوں کہ ان کے والد تو سارا دن ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کا ذہنی توازن بھی درست نہ رہا تھا، پھر ان کو کس کی دعا لگی ہوگی، والد کے منہ سے دعا نکلی یا نہیں، ان کی ریاضت اللہ تعالیٰ نے تو دیکھی نا۔ ان کی خوشحالی دیکھ کے ہر شخص کہتا ہے کہ ان دونوں نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی تھی، ان کو اللہ نے دنیا میں اجر دیا ہے، شاید اس لیے کہ دوسرے ان سے سیکھیں، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ آپ کو مغرب زدہ طبقہ سکھائے گا کہ سب کو اپنی لمٹ میں رکھو۔ والدین کو بتاؤ کہ یہ بات ہمیں آپ کی پسند نہیں ہے، یہ آپ کی حد ہے، اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا، تو پھر اجر کے سارے وعدوں کا کیا، تو پھر صبر کے انعام کا کیا، پھر اللہ نے کیوں ہمیں ریاضتیں اور مشقتیں جھیلنے کو کہا تھا۔ سو جان لے کہ والدین کے آگے غلام کی طرح رہنے میں ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو بخت لگے گا اور آخرت میں بھی آپ اللہ کو منہ دکھا سکیں گے کہ ہاں، وہ جو نعمت آپ نے ہمیں والدین کی صورت میں دی تھی، اس نعمت کی ہم نے قدر کی، اس کا خیال رکھا، اور جس وقت اسے اپنے پاس سے آپ کے پاس کے لیے رخصت کیا وہ ہم سے راضی تھے۔ اس لیے امی ابو کی بات جب بھی بری لگے یاد رکھیں کہ یہ چلے جائیں گے، ان کو آپ نے اپنے سے راضی رکھنا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ حنین، ہمارا فرض یہ ہے کہ امی جب بھی ہم سے ناراض ہوں ہم ان کو منائیں، اب ہم صحیح ہوں یا امی غلط ہوں، ہم نے امی کو منانا ہے۔ جن کے والدین نہیں ہوتے وہ ترستے ہیں کہ کوئی انہیں فارغ بیٹھے دیکھ کے اٹھائے، کوئی انہیں نصیحت کرے، کوئی انہیں سمجھائے۔ جن کے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، مجھ سے اور آپ سے ایک بڑے دن اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ، جب دنیا میں میں نے بہت سے بچوں کو بن ماں باپ کے زمین پہ پلنے دیا، کسی کے ماں باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس سے لے لیا، کوئی کشمیر، کوئی فلسطین میں اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے بچھڑتے دیکھے گیا، کسی کے بیماری سے گئے تو کسی کے قسمت سے، ایسے میں تمہیں میں نے ماں اور باپ دونوں دیے یا ان میں سے کوئی ایک دیا، تم جو بہت پریویلیجڈ تھے، تم جو بہت بلیسڈ تھے، تم نے ان 2 بوڑھوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے تمہیں کام کہا اور تم نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی، انہوں نے تمہیں موبائل سے اٹھایا تو تمہارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ سر اٹھا کے توجہ سے ان کی بات سن سکو، انہوں نے تمہیں جھڑک دیا تو تم نے آگے سے زبان درازی کی، ان کی بات نہیں مانی۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک دن اللہ پوچھے گا کہ ہاں بتاؤ، میری نعمت کے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے؟ وہ تمہیں اریٹیٹ کرتے تھے اور تمہارے دوست تمہیں اریٹیٹ نہیں کرتے، ان کو بھی تو برداشت کرتے ہو، پھر میری اتنی بڑی نعمت کو کیوں نہیں کر سکے برداشت؟
میں یہاں والدین کے لیے بھی ایک نصیحت کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ مجھے کوئی نصیحت نہیں کرنی۔ میں بالکل بھی والدین کو نہیں کہوں گی کہ اپنے بچوں سے نرمی کریں، ان کو کھلا چھوڑ دیں، ان کو ان کی سپیس دیں۔ میں یہ کہنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ والدین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کو اور مجھے ہی ان کو سمجھنا ہے کہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کی جڑیاں اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور اگر چڑچڑے اور انسیکیور ہیں تو اس لیے کہ بڑھاپا انسان کو ایسا کر دیتا ہے۔ جب آپ 30 کا فگر عبور کریں گے تو آپ بھی ایسے ہو جائیں گے۔ میں اور آپ تو ابھی سے ہی چڑھنے لگے ہیں، ہم تو ان سے بھی اگلی حالت میں چلے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ آخر میں اپنے والدین کا پرتو ہی بن جاتے ہیں۔ ہمارے اندر تو ابھی سے صبر کی کمی ہے، جانیں آگے کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے والدین کو ہم نے اف نہ کہنا سیکھنا ہے، ان کی ہر بات پہ جی امی ایسے ٹھیک ہے کرنا سیکھنا ہے، ان کے ہر حکم پہ جی ابو آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کر لینا سیکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شادی اور کیریئر کا انتخاب وغیرہ بھی ان کی مرضی سے کریں، یہ انسان کی پرسنل چوائسز ہوتی ہیں، لیکن اس پہ ان سے لڑنا یا ان کو ناراض نہیں کرنا، ان سے اچھے سے بات کرنی ہے اور اچھے سے اپنی بات سمجھانی ہے۔ اللہ نے والدین کے سامنے اف نہ کرنے کو اس لیے کہا ہے کہ اف کرنے کے موقع آئیں گے، صبر انسان کا کھوئے گا والدین کے سامنے۔ اللہ نے بنایا ہے ہم انسانوں کو، اس کو معلوم ہے کہ ہم جب بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مزاج بدل رہا ہوتا ہے، والدین کے مزاج بھی عجیب ہوتے جائیں گے، یا زیادہ چڑچڑے ہو جائیں گے یا زیادہ نرم۔ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں ان کو ویسے ہی قبول کرنا ہے اور ان کے آگے اف نہیں کرنی۔ کبھی اپنی امی ابا سے پوچھیں کہ وہ اپنے والدین کے سامنے کیسے تھے۔ 21ویں صدی سے پہلے لوگ باادب ہوا کرتے تھے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے وہ لوگ اپنے ماں باپ کے منہ کو دیکھا کرتے تھے۔ ماں ناراض ہوتی تھی تو حلق سے نوالا نہیں اترتا تھا، ابا جی کی ایک آواز پہ بھاگے چلے آتے تھے۔ تب برے سین میں تایا ابو اپنے بچوں کے ساتھ بھتیجوں کو ڈانٹ دیتے تو کوئی برا نہیں مناتا تھا، سہن بڑے تھے اور دل بھی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ کو فلاں شیمنگ اور فلاں شیمنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے اور وہ جس کو جو چاہے کہہ لے۔ ہم جیسی اولادوں میں ایک وہ قسم بھی ہوتی ہے جو نیا نیا دین سیکھتی ہے، ادھر مدرسے یا درس کی اکیڈمی جوائن کی، ادھر سب سے پہلے فتوے ماں باپ پہ لگے۔ امی آپ غیبتیں بہت کرتی ہیں اور ابا آپ کے ٹخنوں سے شلوار اونچی نہیں ہے سے بات شروع ہوتی ہے، گرما گرم بحثوں پہ ختم ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا، جب ان کو اونچا عہدہ ملا تو اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ بٹھایا، خود کو کسی اونچے پیڈسٹل پہ تصور نہیں کیا، ماں باپ کو گنہگار نہیں سمجھا۔ ماں باپ کو نصیحت بہت ادب سے کرنی ہوتی ہے، اس حکمت کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک لمبا عرصہ ریاضت کرنی ہوتی ہے۔ مجھے سخت کوفت ہوتی ہے ان لڑکے لڑکیوں سے جو ایک ہفتہ 10 اٹینڈ کر کے ماں باپ کو پڑھانے سکھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کا دین نظر آنا چاہیے، آپ کے اخلاق میں، آپ کی نگاہ اور آپ کی سچائی میں۔ آپ کی زبان کو کچھ عرصہ خاموش رہنا چاہیے۔ والدین آپ کی بات تب سنیں گے جب دیکھیں گے کہ دین نے میرے بیٹے کو ایک بہتر انسان بنایا ہے، یہ نرم ہو گیا ہے، لڑتا نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا ہو گیا ہے۔ ورنہ اگر دین آپ پہ ایک ایسی بجلی کی طرح گرا ہے جو ارد گرد سب کو بھسم کر رہی ہے تو ایسے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماں باپ کا دل دکھا کے اور ان کا مان توڑ کے کی جانے والی نصیحت سے بہتر ہے انہیں نصیحت نہ کی جائے۔ والدین سارا وقت تکلیف میں ہوتے ہیں، خصوصاً امی۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں پیدا کرنے کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے، پوسٹ پارٹم کے جسمانی اور روحانی زخم بھرنے میں ایک عرصہ لگ جاتا ہے۔ جسم کی کمزوری الگ، ماں بننے کے بعد کے مشکل حالات جس سے ہر ماں گزرتی ہے اس کا ڈپریشن الگ۔ جب تک ہم اپنی زندگیوں میں سیٹل ہوتے ہیں، ماں باپ کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھاپا سب سے
बड़ी बीमारी है। अक्सर को शुगर होती है, नहीं तो घुटनों का दर्द होता है। अगर आप बूढ़ी नहीं हैं तो आप इस दर्द को नहीं समझ सकती। बाज औरतों को ये मोटापे के बायस होता है क्योंकि घुटनों पे जोर पड़ता है। बाज को हड्डियों के 101 मसाइल की वजह से, मगर ये घुटनों की तकलीफ और शुगर, ब्लड प्रेशर अब हर घर में आम है। सिर्फ घुटनों के मसले को ले लें, घुटनों का दर्द ऐसा होता है कि यह हर वक्त होता रहता है। जब भी उन पे जोर पड़े और ये हरकत करें तो दर्द करने लगते हैं। सिर्फ लेटे हुए दर्द नहीं होता, मगर माँओं को लेटना कहाँ नसीब होता है। ऐसे में जब आपकी माँ सारा वक्त दर्द का शिकार है, अगर वो चिड़चिड़ी है या बहुत ज़्यादा टोकती है तो खैर है, हमारा फ़र्ज़ इनको सुनना है। हमारा फ़र्ज़ है इसकी बात का बुरा ना मनाना। एक चीज़ ऐसी है जिसमें आप माँ बाप की ना मानेंगे ना उनकी सुनेंगे, बल्कि इसमें आप उनके साथ सख्ती भी कर सकते हैं, और वो है उनकी सेहत। उनको वॉक करवाना, और अगर शुगर है तो मीठा ना खाने देना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी अम्मी को शुगर है और उनकी कोशिश होती है कि जितना मीठा खा सकती हैं खाएं। बहाने बहाने से मीठा बना लेती हैं। मुहर्रम का जर्दा तो कभी सफ़र की चूरी। बंदा पूछे मुहर्रम में पुलाव बना लें, मगर नहीं, मीठा ज़रूर बनाना है। और जब पूछो तो आराम से कह देती हैं कि तुम बच्चों के लिए बनाती हूँ, हालांकि सबको मालूम है कि असल में अपने लिए बनाती हैं। ज़्यादतीज़ का मसला ये है कि इससे मीठे का शौक मज़ीद बढ़ जाता है। अपने वालिदैन का मीठा कंट्रोल करवाएं, चाहे उनको शुगर ना भी हो। इसके लिए करें सख्ती, नरमी, जो भी करनी है, क्योंकि शुगर बीमारियों की जड़ है। ये गुर्दे, नज़र, हत्ता के टांगे तक गवा देती है। वालिदैन, उस्ताद, अच्छे लोग ये किस्मत से मिलते हैं, सबको नहीं मिलते, और उनके बारे में हिसाब लिया जाएगा। इसलिए आपने और मैंने अभी से इस हिसाब की तैयारी शुरू करनी है। वक्त कम है और मुकाबला तवील है।